میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں. ابھی ہمارے ایک محترم ممبر نے خان صاحب کے حوالے سے بات کی ہے, جس کو ناحق 3 سال سے وہ جیل میں بند ہے, 36 ہفتے ہو گئے, اس پر ملاقات کی پابندی ہے, ڈاکٹر کی پابندی ہے. جب ان کے لیڈر جب جیل میں تھا, 10 دن 15 دن جیل میں اس نے گزارے, اس کے کلچ پلیٹ کمزور ہو گئے, تو لندن کی طرف اس نے چیخی مار کر لندن چلا گیا. یہاں پر ہمارے خان صاحب کو ڈاکٹر کی رسائی نہیں ہے. ہر ہفتے ہم احتجاج کرتے ہیں اڈیالہ جیل کے باہر, صرف اس لیے کہ ان کی بہنوں کی ملاقات کرائی جائے, ان کی فیملی کی ملاقات کرائی جائے, لیکن کوئی سنوائی نہیں ہوتی. میں آپ کو یہ بات کہنا چاہتا ہوں, اس فلور آف دا ہاؤس سے انشاءاللہ کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت آئے گی بہت جلد, اور عمران خان وزیر اعظم ہوں گے. اور یہ بات یاد رکھ لیں کہ ہم اپنے کارکنوں پر جو شہید ہوئے, جو زخمی ہوئے, جنہوں نے جیلیں کاٹی ہیں, ہمارے یہاں پر ایم این ایز ان کو نااہل کیا گیا. کتنے ایم این ایز سارے ووٹ لے کر آئے تھے, ان کو نااہل کر کے اور 30 اور 40 سال کی سزا ان کو دی گئی. عمر ایوب صاحب ہمارے اپوزیشن لیڈر, ان کو اسمبلی سے باہر کر دیا. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت آئے گی, ہم ایک ظلم کا بدلہ لیں گے. منسٹر صاحب یہ یاد رکھیں, اور اپنے پارلیمنٹ کو, میں اب چیختا بھی رہا ہوں, اپنے پارلیمنٹ کو آپ نے استثناء نہیں دیا کہ اس میں پی ٹی آئی والے شامل ہیں. ہم آتے ہیں اس استثناء میں. میں کہتا ہوں اس پارلیمنٹ کو مضبوط کیا جائے, اس کو استثناء دیا جائے. ہر جگہ پر جتنی تذلیل بے عزتی ایم این ایز اور ایم پی ایس کی ہوتی ہے, وہ آپ سڑکوں پہ دیکھ لیں. یہاں پر روزانہ کی تعداد سے اتنی چیک پوسٹیں لگی ہوئی ہیں, خاص کر کے پی کے سے جو لوگ آتے ہیں, ایم پی ایز آتے ہیں, ہمارے ایم این ایز آتے ہیں. قسم خدا کی کوئی نام نہیں لے سکتا چیک پوسٹ پر کہ ہم ایم این اے ایم پی اے. ایسے بدماش پولیس کھڑی کی ہے آپ لوگوں نے یہاں اسلام آباد میں, صرف ہماری بےعزتی کے لیے, صرف خیبر پختونخوا کی بےعزتی کے لیے. ہمارے 443 ارب روپے خیبر پختونخوا کے آپ لوگ کے ذمہ بقایا ہے, وہ نہیں دیتے. ہم پر گیس اور بجلی اتنی لوڈ شیڈنگ کے پی میں ہو رہی ہے, بجلی ہم پروڈیوس کرتے ہیں, ساری ہائیڈرو پاور جو ہے وہ کے پی میں ہے. شکر ہے یہ پنجاب میں نہیں ہے, ورنہ پتہ نہیں پھر کیا ہمارے ساتھ تم لوگ کرتے. گیس بھی ہماری گیس بھی نہیں دیتے, اتنی سخت لوڈ شیڈنگ. ابھی پچھلے دنوں اچھا گندم کی ترسیل بند کر دی تھی, پنجاب سے گندم کی ترسیل. میں اسپیکر صاحب ایک بات بولنا چاہتا ہوں, یہ پاکستان جب آزاد ہوا تھا 1947 میں, یہ تو اس میں تو نہیں لکھا تھا کہ یہ صرف پنجاب کے لیے آزاد ہوگا, کے لیے بنا ہوگا. یہ پاکستان تو مجھے لگتا ہے کہ پنجاب کے لیے بنا ہے. آپ لوگ کا بھی کوئی حصہ نہیں ہے, سندھ والوں کا, بلوچ اور کے پی والوں تو غرق ہی ہے. ہم ابھی گئے تھے اپنے صوبائی صدر جنید اکبر کے ساتھ گلگت بلتستان الیکشن کیمپین کے لیے. جیسے ہم پہنچے, ایک رات گزاری ہے, صبح ناکے پر غزر جاتے ہوئے پولیس والوں نے ہمیں روکا کہ آپ کے پاس این او سی نہیں ہے. کیا ہم لوگ فارنرز ہیں کہ پاکستانی ہیں؟ یہ فارنرز کو این او سی چاہیے ہوتی ہے کہ پاکستانیوں کو چاہیے ہوتی ہے؟ ہمیں وہاں سے پکڑ کر تانے لے گئے ہیں, اور تانے سے پھر ہمیں صبح بدر کر دیا گیا. اور یہ آپ لوگ کہہ رہے ہیں پیپلز پارٹی والے خوش ہو رہے ہیں کہ ہم الیکشن جیت گئے, نون والے خوش ہو رہے ہیں کہ ہم الیکشن جیت گئے. ہمیں تو چھوڑا ہی نہیں گیا, ہمیں تو الیکشن کرنے ہی نہیں دیا گیا, اس لیے آپ جیت گئے ہیں. ہمیں میدان میں چھوڑے تو پھر دیکھتے مقابلہ. ابھی ہماری محترمہ یہاں اسپیچ کر رہی تھی کہ خان صاحب کا چورن ختم ہو گیا ہے. میں کہتا ہوں خان صاحب کو ذرا نکالو نا باہر, جیل سے نکالو, پھر دیکھتے ہیں کس کا چورن ختم ہوتا ہے. قسم خدا کی یہاں جہازوں میں سیٹ نہیں ملے گی آپ لوگوں کو, آپ بھاگتے ہوئے نظر آئیں گے سارے جب خان صاحب نکلے گا. اور انشاءاللہ خان صاحب نکلے گا پاکستان کے لیے, اس عوام کے لیے, اس غریب عوام کے لیے, اور اس پاکستان کو خود مختار اور آزاد بنانے کے لیے. مالاکنڈ ڈویژن ہمارا پاٹا اور فاٹا میں جب مرج نہیں ہوا تھا تو ہمیں ایک علیحدہ حیثیت تھی پاٹا کی. ایک فاٹا ہے, ایک پاٹا ہے, پروونشلی ایڈمنسٹریٹ ٹرائبل ایریا. اس میں ہمیں مراعات تھی ٹیکسز کی, اور یہ چھوٹ ہمیں حاصل تھی. پچھلے سال انہوں نے 10% سیلز ٹیکس لگا دیا ہے مالاکنڈ ڈویژن پر, اور ابھی سننے میں آ رہا ہے کہ اس کو بڑھا بھی دیا, ابھی 12% کر دیا. کتنی افسوس کی بات ہے کہ ہم ایک دہشت گردوں کے ساتھ ہمارا واسطہ ہے. مالاکنڈ ڈویژن دہشت گردوں کے ساتھ, ابھی 2 ہفتے پہلے ہمارے ٹرانسپورٹر پر حملہ ہوا ہے مٹا میں,
اور اس پر گولیوں کی برسات کی گئی ہے. اس کا بیٹا, اس کا بھتیجا, دو گن مین اس کے شہید کیے گئے اور 2 گھنٹے تک مقابلہ کرتا رہا ہے وہ بیچارہ. تو یہ بہت ضروری بات ہے. دوسری, ہمارا سوات جو ہے جی ایک ٹورسٹ علاقہ ہے. ہم ڈیپینڈ کرتے ہیں سیاحت پہ. کالام, مدین, بحرین, ملم جبا, یہ ہمارے سوات پر مشتمل خوبصورت ترین علاقے ہیں. سارے پاکستان سے لوگ سیاحت کے لیے آتے ہیں وہاں. لیکن ایک تو دہشت گردوں نے وہاں ہمیں تباہ برباد کر کے رکھ دیا, ہمارا کاروبار تباہ کر کے رکھ دیا. دوسرا, مرکزی حکومت کے خصوصی اقدامات سے NH جو ہے ہماری روڈز نہیں بنا رہا. پچھلے 2 سال سے 2022 کے سیلاب کے بعد ہماری روڈیں جس طرح سیلاب میں خراب ہوئی ہے کالام کی, اس کو آج تک ریپیئر نہیں کیا گیا, وہ اسی طرح پڑی ہوئی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں مرکزی حکومت کا ہاتھ ہے, ہماری سیاحت تباہ کرنے میں, ہماری روزی ختم کرنے میں. میں اپنے سوات کے حوالے سے یہ بات کرنا چاہتا ہوں, بجلی 100% ہم بل پے کرتے ہیں. سوات ایسا ڈسٹرکٹ ہے 100% وہاں ریکوری ہے وابدہ کی. وہاں 18 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہے. 18 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہے. تباہی پیر دی ہے وابدہ والوں نے بھی, NHA والوں نے بھی, یہ ساری مرکزی محکمے, اور یہ ہم سے بدلہ لے رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کو ووٹ دینے پر. تو میں سمجھتا ہوں کہ عوام سے بدلہ نہ لو, آؤ مقابلہ کرتے ہیں سامنے ایک دوسرے کے کہ کون کس کے ساتھ کھڑا ہے. زیادتی کی بات یہ ہے, افسوس اور زیادتی کی بات یہ ہے کہ اشرفیہ کا بجٹ ہر دفعہ دیا جاتا ہے. یہ جو اشرفیہ ہے یہ تو ہر چیز افورڈ کر سکتی ہے, غریبوں کا کوئی ذکر نہیں ہے. غریبوں کو مارنے کا پھر انہوں نے ایک سلسلہ بنایا ہوا ہے اس بجٹ میں. تباہی پھیر دی ہے پاکستان میں, غریب کو ختم کر کے رکھ دیا ہے. افسوس اس بات پر ہوتا ہے کہ ہم جب ووٹ مانگنے جاتے ہیں, ہم سارے سیاسی لوگ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں تو عوام کا ذکر کرتے رہتے ہیں, لیکن جب اسمبلی میں آتے ہیں عوام کو بھول جاتے ہیں کہ ادھر غریب لوگ جنہوں نے ہمیں الیکٹ کیا, یہاں پر اسمبلی میں بھجوایا اس کام کے لیے کہ ہم ان کے گلے کاٹیں. مجھے یہ بات کہتے ہوئے افسوس بھی ہوتا ہے اور اس وقت اس بات پر کہ یہ جو بجٹ آپ لوگوں نے دیا ہوا ہے, دیکھیں جی بزنس کلاس میں کون پھرتا ہے؟ ایئر لائن کے بزنس کلاس میں اشرفیہ ہی پھرتی ہے. ان کے لیے آپ لوگوں نے ٹیکس معاف کر دیا ہے. دوسرے یہ جو کم تنخواہ والے لوگ ہیں ان کو آپ نے 5 اور 3% ان کے سیلری کو جو ہے اس میں مائنس کی ہے, تو یہ بڑا کام کر گیا ہے. اچھا, ایک اور بات, ایک اور جو حاتم طائی کی قبر پر آج پرائم منسٹر صاحب نے لات ماری ہے اور ہمارے یہ 4 روپے لیٹر جو سستا کیا ہے پیٹرول, بڑا کمال کا کام کیا ہے. یہ ایران اور امریکہ کے جنگ میں ایران میں تیل سستا, سعودی, دبئی, ہر ہمارے پڑوس میں, انڈیا میں, ہر جگہ سستا. پاکستان میں تباہی پھیر دی ہے تیل نے. ہم نے اپنی گاڑیاں کڑی کی ہوئی ہے, پتہ نہیں ہم کس طرح ہم فلائی کوچ میں پھرتے رہتے ہیں کہ تیل نہیں افورڈ کر سکتے. تو ادھر منسٹر صاحب کہہ رہا تھا, ابھی ہمارے منسٹر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں کہ بجلی کا بل بھی ہم دیتے ہیں اور گیس کا بل بھی دیتے ہیں اور تیل بھی کم ہو گیا. تو بہت افسوس ہوا منسٹر صاحب کہ آپ لوگ پر بھی سختی آ گئی. تو ہم لوگ آپ کے ساتھ ہیں اس موقع پر.